نتیجہ یہ کہ جب بھی ضرورت پڑے کہ ہم مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں تو بے دریغ لٹا دیا جائے، اور یہ تصور قائم کیا جائے کہ اس کا تھا، اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی، میں نے امانت پہنچا دی ہے، اس سے زیادہ کمال میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بالکل اسی طرح سے جان کی بھی ضرورت پیش آئے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کا مال تھا میرے پاس، امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو لوٹا دی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم۔ محترم دوستو اور بھائیو، جن مخصوص آیات کی تفسیر کا خلاصہ آج ہمیں سمجھنا ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اول مرحلہ میں ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے جنت کا پروانہ سنایا۔ پہل جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر کے مکہ سے آنے والے صحابہ کرام کی نصرت کی، یعنی انصار۔ مہاجرین اور انصار بڑا مشہور جملہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ 13 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، تو جو صحابہ مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو پہلے سے مدینہ منورہ میں ایمان لا چکے تھے ان لوگوں نے ان صحابہ کی، مکہ سے آنے والے صحابہ کی نصرت اور مدد فرمائی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جنت کا پروانہ دیا، بلکہ ان کے علاوہ قیامت تک جو لوگ بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر عمل کریں ان سب کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ دیا۔ یہ جو جملہ ہے نا دعائیہ جملہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں عام طور پر یہ مزاج ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے ہم بولتے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو یہ جو رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے یہ جملہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ صحابہ اس کے پہلے مخاطب ہے۔ 100% جن کے لیے یہ جملہ فٹ ہوتا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو لوگ بھی صحابہ کرام کی سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، کامل طریقے پر اتباع کریں گے ان کے لیے بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے اس جملے کا استعمال فرمایا، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بولا جا سکتا ہے، عام طور پر جو ہمارے درمیان مشہور ہے وہ مناسب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل ایمان لانے والے وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے، ان سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں کچھ واقعات ہوئے، ان کے پیش نظر چند ایک آیات نازل فرمائی۔ اصل میں غزوہ تبوک ایک مشہور غزوہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوا کہ 10 صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پکے سچے مسلمان تھے، وہ لوگ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے۔ ان کے علاوہ منافقین تو بہت سارے تھے جو جہاد میں نہیں گئے، اور حضور کے واپس آ جانے کے بعد انہوں نے جھوٹی باتیں کی اور جھوٹے ہیلے حوالے پیش کیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے ہدایت آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیے،
زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں کہو کہ ٹھیک ہے تمہاری بات میں قبول کرتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ باقی ان کی باتوں پر زیادہ کان دھرنے، ان پر یقین کرنے اور ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن منافقین کے علاوہ اتفاق سے 10 صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ جن لوگوں کو کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا۔ اچھا، دوسرے اور بھی بعض صحابہ تھے جن کو عذر تھا، بیمار تھے یا کوئی اور عذر تھا کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، وہ تو معذور ہے، ان کے لیے تو معافی ہے۔ لیکن ان کے بھی علاوہ 10 صحابہ ایسے تھے کہ جن لوگوں کو کسی قسم کا عذر نہیں تھا اور وہ لوگ محض سستی کاہلی سے نہیں جا سکے۔ ان میں سے 7 لوگوں نے تو ایسا کیا کہ حضور کے واپس آنے سے پہلے ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مسجد نبوی میں جو پلیر تھے، کھمبے تھے، کہیے لکڑی گاڑی ہوئی تھی، ان سے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ حالانکہ نفیر عام کا حکم تھا، سب کو جہاد میں نکلنے کا حکم تھا، اس کے باوجود نہیں گئے، سستی کاہلی سے نہیں گئے۔ اکثروں کا حال یہ تھا کہ بھئی ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس سواریاں اچھی ہے، حضور کو جانے دو، یہ تھوڑا سا کھیتی میں کام ہے، یہ کر لوں گا، اس کے بعد کل راستے میں حضور سے جا ملوں گا۔ اس طرح سے آزار کی وجہ سے وہ لوگ نہیں گئے، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضور واپس آ رہے، تو پھر بڑے پریشان ہوئے اور مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مسجد میں بیٹھے اور وہ منافقین آ کر آزار بیان کر رہے تھے، ان کے آزار سن کر چھوڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں نے ایسا کیا اور بہت زیادہ پشیمان بھی ہے، شرمندہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک معاف نہ فرمائیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا پروانہ بھیج دیا اور ان سب کو معاف کیا گیا۔ باقی جو مزید 3 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا تو نہیں تھا، لیکن جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر تمام لوگوں کے آزار سن رہے تھے وہ منافقین کے، تو ان میں یہ 3 بھی آئے اور انہوں نے آ کر کے سچ سچ کہا، اے اللہ کے نبی ہم کو اس وقت کوئی عذر نہیں تھا، بس اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے رہ گئے، اس پر ہم پشیمان ہیں، آپ سے بھی اللہ سے بھی معافی کے طالب ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بس تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا حال اللہ جانے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آئے اس وقت تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ ایک بڑی داستان ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان بیان کرتے ہیں۔ گھر میں چلے گئے، تھوڑے دن گزرے تھے کہ ایک صحابی پھر ان کے گھر میں جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنی بیوی سے دور رہیں، یعنی رات میں بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی نے فوری اللہ کی قسم کھائی اور یوں کہا، اللہ کے نبی کو پیغام دینا کہ جب سے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور سلام کلام بھی بند کیا ہے، لین دین بھی بند کیا ہے، کسی قسم کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت سے صبح و شام بس روتے رہتے ہیں، ان کو کہاں فرصت کے میری طرف بھی دیکھیں۔ چنانچہ بڑے عجیب کٹھن دن گزرے، یہ 50 دن تقریباً گزرے۔ حضرت کعب اپنی داستان بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، ایک حدیث پاک میں بڑی مشہور حدیث ان کی ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں جاتا تھا تو نماز میں حضور کے قریب میں جان بوجھ کر کھڑے رہ کر نماز پڑھتا تھا۔ فرائض میں نہیں، فرائض میں تو حضور سامنے رہتے تھے، سنت اور نوافل میں حضور کے قریب رہ کر میں نماز پڑھا کرتا تھا، اور نماز میں حضور کو ٹکٹکی باندھ کر کنکھیوں کے ذریعے سے دیکھا کرتا تھا۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ نوٹس کیا، فرماتے ہیں کہ حضور میری جانب دیکھتے تھے اور جیسے میں حضور کو دیکھتا تھا تو پھر حضور میری جانب دیکھنا بند کر دیتے تھے۔ محبت تھی، پتہ تھا کہ غلطی ہو گئی، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہے میرا نیک امتی ہے۔ 50 دن کے بعد ان کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار کا قصہ بیان فرمایا۔ اسی غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے ایسا ہوا کہ منافقین نے ایک مسجد کے نام سے عمارت بنائی۔ ان کی پلاننگ الگ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک گویا کہ مسلمانوں کے خلاف پلان کرنے کا اڈا بنائیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنانی چاہیے، اور خود حضور سے جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو یہ مسجد نبوی دور پڑتی ہے، ہم کچھ دور علاقے میں رہتے ہیں، اس لیے ہم نے وہیں پر ایک مسجد بنائی ہے، گزارش کرتے ہیں کہ پہلی نماز آپ پڑھا لیں تاکہ ہماری مسجد میں برکت آ جائے۔ حضور اس وقت غزوے کے لیے نکل چکے تھے یا اس مصروفیت میں تھے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے چاہا تو غزوے سے واپس آنے کے بعد پھر میں نماز پڑھا دوں گا۔ لیکن ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی میں آتے آتے راستے میں ہی حضور کو اطلاع دے دی کہ فلاں فلاں
نے ایسا معاملہ کیا اور وہ غلط چیز ہے، قرآن نے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے والی مسجد ہے، وہ اصل مسجد نہیں ہے۔ اے نبی، آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو، 2 صحابہ کو حضور نے وہاں سے آگے بھیجا، پورے قافلے کو چھوڑ کر کے۔ انہوں نے آ کر کے اس سے پہلے کہ حضور مدینہ منورہ تشریف لاتے مسجد کو آگ لگا دی۔ باری تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومنین کے جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جان ہے بظاہر ہماری لگتی ہے، ہمارا مال بظاہر ہمارا لگتا ہے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو بھی، مسلمانوں کے مالوں کو بھی اس کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہاں سے 2 باتیں بطور خاص ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان در احسان ہے کہ نمبر 1 تو باری تعالیٰ نے خود ہی اپنے فضل سے جان اور مال ہمیں دی ہے۔ یہ ہمارا کیا اختیار تھا؟ ہمارا کوئی اختیار تھا کہ یہ جان ہمیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا، یا پیدا کرتے ہی فوری مار دیتا، یا جوانی سے پہلے مار دیتا، یا جوانی ملتی بھی تو پیروں میں طاقت نہیں رہتی، ہاتھ میں طاقت نہیں رہتی، پاگل ہی پیدا ہو جاتے۔ تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے محض مال بھی دیا، اپنے فضل سے محض جان بھی دیا۔ ایک فضل تو خدا کا یہ۔ دوسرے نمبر پر وہی دینے والا اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے جنت ملے تو لاؤ، اس کے بدل میں خریدتا ہوں، مجھے دے دو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سودا منظور ہے یا منظور نہیں ہے۔ اگر منظور ہے تو پھر یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ دماغ میں بٹھا لیا جائے۔ اگر اللہ کا سودا منظور ہے تو یہ ہم نے اللہ کو بیچ دیا ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اسے ذہن میں بٹھا لیا جائے۔ نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ جب بھی ضرورت پڑے کہ ہم مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں تو بے دریغ لٹا دیا جائے، اور یہ تصور قائم کیا جائے کہ اس کا تھا، اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی، میں نے امانت پہنچا دی ہے، اس سے زیادہ کمال میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بالکل اسی طرح سے جان کی بھی ضرورت پیش آئے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کا مال تھا میرے پاس، امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو لوٹا دی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال میں نے نہیں کیا، اس کی امانت تھی۔ نمبر 1 تو اسی نے دی، اور نمبر 2 پر اس کا سودا بھی کر لیا، اس کے بدلے میں نے جنت خریدی ہے، قیامت میں اللہ مجھے جنت دینے والے ہیں، یہ سب اس کا ہے، اس کو دے رہا ہوں۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم لوگوں کو اچھی دوستی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت اچھی دوستی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو اور اچھی دوستی اختیار کرو۔ امر کے صیغے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اچھی دوستی باضابطہ ٹٹول کر بنانے کا ہمیں حکم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہیں، ورنہ پھر انسان کو، ہم سب جانتے ہیں، صحبت کی وجہ سے آدمی بگڑ جاتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ اے دوست تو مجھے یہ بتا کہ تیرے دوست کون ہیں، پھر میں تجھے خود بتاؤں گا کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، مان کے چلو کہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہے، سال ہا سال سے ہمارے پڑوس میں ہے، لیکن ہماری اتنی پکی دوستی نہیں ہوئی۔ اتفاق سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، شاید آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اتفاق سے ہمارا کوئی مہمان ہمارے پاس آیا یا ہمارے پڑوس میں کوئی دوسرا بندہ رہنے کے لیے آیا تو 1-2 دن میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پکی دوستی ہو گئی۔ کیوں ہوا؟ ٹٹول کر دیکھا جائے تو پتہ چلا اس بندے کو پوڑی کھانے کی عادت تھی، ہمیں اللہ کے فضل سے پوڑی کی عادت نہیں تھی، اور وہ جو اب نیا پڑوسی آیا ہے وہ بھی پوڑی کھانے والا ہے۔ تو وہاں دونوں کے گڑ ملتے ہیں، دونوں کی خصلتیں ملتی ہے، دونوں کی صفات ملتی ہے، تو پھر دوستی جلدی پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے دوست خراب ہے تو پھر میں بھی سیدھی باتیں خراب ہوں۔ ہمیں اچھے دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کی معافی کا قصہ بیان فرمایا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ بس اب تمہاری قوم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس طرح سے تبدیلی ہوگی۔ تو جب جیسے اثرات بس شروع ہونے والے تھے، حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ اب اس بستی پر عذاب آنے والا ہے تو حضرت یونس چلے گئے۔
لیکن جیسے اثرات محسوس ہوئے ساری قوم کو عذاب کے، تو قوم بڑی ششدر رہی، پریشان ہوئی، اور توبہ کی چاہت رکھ کر کے نیک نیتی کے ساتھ حضرت یونس کے گھر گئی کہ حضرت یونس کا سہارا لے کر کے ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن اتفاق سے وہ نہیں ملے، تو ان لوگوں نے اپنے سارے جانوروں کو جمع کیا، ساری عورتوں کو جمع کیا، بوڑھوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، مرد عورتیں ساری قوم ایک جگہ جمع ہوئی، اور سب نے سچے اور پکے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ ان کے اخلاص کی بدولت باری تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، اس کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ آگے باری تعالیٰ نے اس میں ایک آیت